نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 185 سورۃ الفرقان آیت نمبر 1 to 20 1 سے لے کر 20 تک انشاءاللہ۔ یہ سورت سورہ یاسین کے بعد نازل ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے درمیانی عرصے میں۔ اس سورت میں توحید، رسالت، آخرت اور قرآن کی تصدیق سے متعلق ٹاپکس ہیں۔ قرآن کی تصدیق یعنی ایمانیات سے متعلق موضوعات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے جھٹلایا گیا اس کا بھی ذکر ہوگا۔ نام بھی بہت خوبصورت ہے اس سورت کا، فرقان۔ فرقان فرق کرنے والی قرآن کی اہم صفت ہے۔ قرآن فرق کرنے والا ہے نا، حق اور باطل میں، توحید اور شرک میں، اسی طرح سے عدل اور ظلم میں یہ قرآن فرق کرتا ہے۔ ایمان اور کفر میں فرق کرتا ہے، ایمان اور شرک میں فرق کرتا ہے، اسی طرح سے ایمان اور منافقت میں بھی فرق کرتا ہے۔ حلال حرام کا فرق بتاتا ہے، خیر اور شر میں فرق بتاتا ہے، مومن اور کافر کا فرق بتاتا ہے۔ یہ قرآن فرقان ہے، فرق کرنے والا ہے، ہمیں اچھے اور برے کی تمیز سکھاتا ہے۔ تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے نزل الفرقان، نازل کیا فرقان، علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکونا، تاکہ وہ ہو جائے، للعالمین نذیرا، جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا۔ تبارک کا جو لفظ ہے باب تفاعل سے ہے، اس میں مستقل، ثابت اور دائمی برکت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب اس لفظ کو یعنی برکت کے لفظ کو باب تفاعل سے گزارا جاتا ہے تو اس میں یہ معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ کون سا معنی؟ مستقل، ثابت اور دائمی برکت۔ روٹ ورڈ آپ دیکھ رہے ہیں با، را، کاف، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ تبارک کا لفظ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمام خیر کا دینے والا اللہ ہے۔ ایکچولی اس لفظ میں بلندی اور تقدس کا معنی بھی پایا جاتا ہے، اسی لیے یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی سے ہی لفظ برکت بھی ہے، اور کسی چیز سے زیادہ متوقع یا غیر متوقع فوائد حاصل ہو جانے کا نام برکت ہے۔ متوقع یعنی ایکسپیکٹڈ، غیر متوقع یعنی ان ایکسپیکٹڈ۔ تو کسی چیز سے زیادہ ایکسپیکٹڈ یا ان ایکسپیکٹڈ فوائد حاصل ہو جانے کا نام برکت ہے۔ آسان الفاظ میں کہیں تو خیر کثیر، آسان الفاظوں میں کہیں تو وہ چیز جس میں خیر و برکت پائی جائے۔ تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے، تو اللہ کی ذات بہت بابرکت ہے جس نے نزل الفرقان، نازل کیا فرقان، اور یہاں پر فرقان سے مراد قرآن ہے۔ اللہ بہت بابرکت ذات ہے، اللہ ہی بھلائیاں عطا کرتا ہے، اللہ ہی برکتیں دیتا ہے، اللہ ہی رحمتیں عطا کرتا ہے، اور اس کی رحمت کا مظاہرہ قرآن کا نزول ہے، اس کی برکت کا مظاہرہ قرآن کا نزول ہے۔ اس نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، اس کا مظاہرہ قرآن کا نزول ہے۔ اور آپ دیکھیے یہاں پر نزلہ کا لفظ ہے نا، آہستہ آہستہ اتارنا۔ قرآن آپ دیکھیے ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا تاکہ ہم اس کو ایبزارب کر سکیں۔ یہ جو فرقان کا لفظ ہے فا، را، قاف سے ہے، دو چیزوں کو پھاڑ کر الگ کرنا، علیحدہ کرنا، جدا کرنا۔ اور قرآن کو فرقان کیوں کہا جاتا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ وہ
ہدایت اور گمراہی میں فرق کرتا ہے، حرام حلال میں فرق کرتا ہے، اچھے برے کی تمیز سکھاتا ہے. علی عبدہ، اپنے بندے پر. یہاں پر عبد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ تیسری صورت ہے جس کی پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عبد کہہ کر کیا گیا ہے. اس سے پہلے آپ نے 2 صورتیں پڑھی ہیں. ایک سورہ اسراء جس کی پہلی آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا گیا، کیا کہہ کر؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. ٹھیک ہے. اور دوسری صورت سورۃ الکہف جس کی پہلی آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عبد کہہ کر کیا گیا، اور آیت کیا ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تو قرآن پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا گیا ہے، اور اس سے ایک بات بہت اچھے سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندے تھے. جہاں آپ کا شرف رسول بنا کر بلند کیا گیا، وہاں آپ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تنبیہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ غلو نہ کریں، جیسا کہ پچھلی قوموں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا. ہم جانتے ہیں کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ غلو کر کے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اسی طرح سے یہود نے بھی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے مقام اور مرتبے سے ایسے نہ بڑھا دینا جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا. میں تو اللہ کا بندہ ہوں، لہٰذا تم یوں کہو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. ایسے بخاری نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر عبد کہہ کر آنر دیا جا رہا ہے کہ آپ کا شرف ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں. لیکونا، تاکہ وہ ہو جائے. مفسرین کہتے ہیں لیکونا کی ضمیر 2 طرف جا رہی ہے. وہ کس طرح سے کہ یہ ضمیر قرآن کی طرف بھی جا رہی ہے اور صاحب قرآن کی طرف بھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکونا کی ضمیر اگر آپ پیچھے ٹیکسٹ میں دیکھیں تو فرقان کی طرف بھی جا رہی ہے اور عبد کی طرف بھی جا رہی ہے. تو آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اور صاحب قرآن دونوں کی طرف یہ ضمیر جا رہی ہے. لیکونا، تاکہ وہ ہو جائے یعنی قرآن ہو جائے، للعالمین نذیرا، جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا. یعنی یہ قرآن سب لوگوں کے لیے قیامت تک کتاب ہدایت ہے. اور اگر ہم لیکونا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی لیں، تاکہ وہ ہو جائیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں، للعالمین نذیرا، جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے، تو قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. آپ کی رسالت کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے ہے. اب ضمیر کسی بھی طرف جائے کوئی ایشو نہیں ہے، قرآن کی طرف جائے یا صاحب قرآن کی طرف جائے، دعوت دونوں کی ایک ہی ہے. دونوں کا مقصد لوگوں کو ان کے برے اعمال کے برے انجام سے خبردار کرنا ہے، باخبر کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے انبیاء پر 6 باتوں میں فضیلت دی گئی. یعنی مجھے وہ کلام ملا ہے جس میں لفظ تھوڑے اور معنی بہت ہیں. مجھے روب سے مدد دی گئی، میرے لیے مال غنیمت حلال کیے گئے ہیں، میرے لیے ساری زمین پاک کرنے والی اور نماز کی جگہ بنا دی گئی ہے. میں تمام مخلوق یعنی جن و انس کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اور یہاں پر جو للعالمین کا لفظ ہے، عالم کی جمع ہے. اللہ کے سوا اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ عالم میں آتی ہے. اللہ خالق ہے اور باقی ساری مخلوق عالم ہے. ایکچولی یہ لفظ عالم سے نکلا ہے، اس کا معنی نشانی ہے، اور یہاں سے پھر خاص مراد جن و انس ہیں، کیونکہ ہدایت کی ضرورت انہی کوئی ہے، انذار کی ضرورت انہی کوئی ہے. لیکون للعالمین نذیرا. الذی، وہ ذات، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماواتی، بادشاہت آسمانوں کی، والارضی، اور زمین کی. ولم یتخذ ولدن، اور نہیں بنایا اس نے کوئی بیٹا. ولم، اور نہیں، یکن لہو، ہے اس کے لیے، شریکن، کوئی شریک، فی الملک، بادشاہت میں. وخلق کل شیء،
اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو فقدرہ تقدیرا، پھر تقدیر مقرر کی، اس کی تقدیر مقدر کرنا یا پھر تقدیر بنانا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان بتائی ہے کہ یہ قرآن جس کی طرف سے آیا ہے وہ کیسا رب ہے، تو obviously اس کی طرف سے آنے والی کتاب بھی معمولی نہیں ہے۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے پاس ہے۔ اگر آپ یہاں پر نمبر 1 لگا دیں الذی لہ ملک السماوات والارض، اور اس ٹیکسٹ پر ولم یتخذ ولدا نمبر 2 لگا دیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک یہاں پر نمبر 3 لگا دیں، وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا یہاں پر نمبر 4 لگا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 باتوں کے ساتھ اپنی قدرت کو بیان کیا ہے، اپنی پہچان بتائی ہے، کیونکہ قرآن کسی معمولی ہستی کی طرف سے نہیں آیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اسی لیے یہ قرآن معمولی نہیں ہے۔ جیسے اللہ ہے ہمارے لیے ویسے اللہ کا کلام ہے ہمارے لیے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ساری چیزیں مخلوق ہیں لیکن قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جیسے اللہ باقی رہے گا ویسے قرآن بھی باقی رہے گا، اور اس قرآن کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک جاری اور ساری رہے گی۔ جس تک قرآن پہنچ گیا اس تک گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج پہنچ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انذار پہنچ گیا۔ یہ جو اس آیت کے آخر میں بات ہوئی وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، بہت ہی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں، اس کی مقدار لکھ دی، اس کے ساتھ جڑی تدبیر لکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اندازے کے ساتھ تیار کیا ہے، اس کی دیکھ بھال بھی کی ہے، کب کس کو زندگی دینی ہے، کب کس کو موت دینی ہے۔ اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی رہنمائی بھی کی ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے، ہمیں زندگی دی ہے، تو ہمیں ایسے چھوڑ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے، ہم جن کاموں کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں اللہ نے ہمیں وہ کام سکھا دیا ہے، پھر اللہ نے ہمیں بہترین شکل و صورت دی، پاورز دی الحمدللہ، اور اللہ نے ہمارے لیے بہترین پلاننگز کی، گو کہ ہمیں عمل کا اختیار بھی دیا ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں بہت ساری جگہوں پر ہمارا اختیار نہیں چلتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ غالب آتی۔ اس کا ریزن ہے اللہ کو پتا ہے کہ ہم اپنے فیصلوں میں بہت دفعہ غلط ہوتے ہیں، اور یہ اس کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ ہماری پلاننگز کو سائڈ کر کے اپنی پلاننگز کو نافذ کرتا ہے تاکہ ہمیں نقصان نہ ہو۔ اس کی بہت ہی خوبصورت مثال استخارہ کی نماز ہے۔ آپ کسی چیز میں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، استخارہ کرتے ہیں، اللہ سے خیر طلب کرتے ہیں، پھر پلان کرتے ہیں، ڈیسیشنز لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی پلاننگ، آپ کے ڈیسیشنز دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور بالکل ایک نئی پلاننگ سامنے آتی ہے، ایک نئے فیصلے سامنے آتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ نے خیر طلب کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ میری عقل تو بہت چھوٹی، میرا کیا علم، علم تو آپ ہی کا وسیع ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو تقدیریں لکھ دی ہیں نا، یہاں سے آپ کو اللہ کے علم کی وسعت پتہ چلتی ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے پیدا کیا ہر چیز کو، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، سبحان اللہ، پھر اس نے اس کی پلاننگ بھی کر ڈالی۔ وَاتَّخَذُوا، اور انہوں نے بنا رکھے ہیں یا انہوں نے بنا لیے، مِن دُونِهِ، اس کے سوا، آلِہَةً، کچھ الہ۔ اب اللہ کے سوا جو لوگوں نے الہ بنائے ہیں اس میں انبیاء بھی ہیں، اور یہ بات ہم اچھے سے جانتے ہیں، فرشتے بھی ہیں۔ فرشتوں کو الہ کنہوں نے بنایا تھا؟ مشرکین مکہ نے بنایا تھا۔ آگ کی پوجا لوگ کرتے ہیں، پتھر کی پوجا کرتے ہیں، اور اگر آپ ہندوازم کو پڑھیں تو پتہ نہیں کن کن چیزوں کو انہوں نے الہ بنا رکھا ہے۔ ان کے درمیان اگر کوئی کامیاب شخص ہو تو اس کو بھی دیوتا بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیوتا کی طرح ہے کیونکہ اس کو اتنی سکسیس ملی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں مشرکین کی بے وقوفی کا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور انہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا، کچھ الہ۔
یہ اتنے جاہل ہیں، یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. لا یخلقون شیئا، نہیں وہ پیدا کرتے کوئی چیز. یہ پہلی کمزوری ہے. جو ہستی کوئی چیز پیدا نہ کر سکے یا کسی بھی چیز کی خالق نہ ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتی. ان کی جہالت دیکھو، ان کی بیوقوفیاں دیکھو. انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا رکھا ہے. ان میں تو یہ کمزوری ہے، وہ کسی کو پیدا تھوڑی نہ کر سکتے ہیں. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، حالانکہ وہ پیدا کیے جاتے ہیں. حال یہ ہے کہ یہ پیدا کیے جاتے ہیں. وَهُمْ کا واو جو ہے حالیہ ہے، یعنی ان معبودوں کا حال یہ ہے کہ یہ خود پیدا ہوئے ہیں. جو خود پیدا شدہ ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو چیز پیدا ہوئی ہے نا وہ فنا ہو جائے گی، اور فنا ہونے والی چیز الہ نہیں ہو سکتی. ولا یملکون، اور نہیں وہ مالک ہو سکتے، لانفسہم اپنے نفسوں کے لیے، ضررن کسی نقصان کے، ولا نفع اور نہ نفع کے. جو ہستی کسی دوسرے کو فائدہ یا نقصان نہ پہنچا سکتی ہو، ان ادر ورڈز آپ یوں کہہ لیں کہ وہ حاجت روا نہ ہو، مشکل کشا نہ ہو، وہ الہ نہیں ہو سکتی. یہ دوسری کمزوری ہے. ولا یملکون لانفسہم ضررن ولا نفع. تیسری کمزوری، ولا یملکون موتا ولا حیاتا، اور نہیں وہ مالک ہو سکتے موت کے اور نہ زندگی کے. نہ وہ کسی مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں اور نہ کسی زندہ کو مردہ کر سکتے ہیں. تو ایسی ہستی پھر الہ نہیں ہو سکتی. ولا نشورا، اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے یعنی مالک ہو سکتے. یہ دوبارہ جی اٹھنے کے بھی مالک نہیں ہو سکتے. یہ ان کی چوتھی کمزوری ہے. یعنی یہ ہستیاں بعثہ بعد الموت نہیں کر سکتی. یہ زندگی اور موت کے مالک بھی نہیں، اور یہ جو دوبارہ جی اٹھنا ہے اس کے بھی مالک نہیں. مالک نہیں مطلب کیا ہے؟ ان کے پاس اس کا پاور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنے آسان الفاظوں میں ان مشرکوں کے معبودان باطل کی حقیقت کو واضح کیا، اور ان مشرکین کی بے وقوفی کو بھی بیان کیا کہ یہ اتنے جاہل ہیں، اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بناتے ہیں، حالانکہ یہ تو اتنی کمزوریوں کے ساتھ ہیں. یہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا شروع میں کہ یہ سورت آپ کو توحید کے بارے میں بتائے گی. توحید کا ٹاپک آپ کو بہت ملے گا سورت الفرقان میں، کیونکہ جب توحید واضح ہو جائے تو obviously کیا چیز واضح ہو جائے گی؟ شرک واضح ہو جائے گا.